أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ کچھ سوالات ہیں، مختصر طور پر ان کے جوابات دوں گا۔ سب سے پہلا سوال ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، قرآن پڑھنے کے لیے موبائل میں وضو ہونا ضروری ہے؟ یعنی کہ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، سوال کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک قرآن میں موبائل میں قرآن پڑھنے کا تذکرہ آتا ہے، بات آتی ہے، تو جو قرآن ہم کو اسکرین پر نظر آتا ہے وہ کتابی صورت اور شکل نہیں ہے، بلکہ موبائل کے اندر جو روشنی وغیرہ ہوتی ہے، لائٹ وغیرہ، اس کا عکس ہے وہ۔ تو اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن کچھ فقہاء فرماتے ہیں کہ بھئی احتیاط یہ اس میں ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھتے ہوئے وضو کرنا بہتر ہے، یہ احتیاطی پہلو ہے۔ وضو کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ تو وضو اگر نہ ہو تو بھی قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں موبائل کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان سا مسئلہ ہے کہ ختم نبوت کو ختم کرنا، نبوت کے دروازے کو بند کرنا، اس کو جو ہے ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم بیانات میں وغیرہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، تو اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے محرم کے تعلق سے کہ مفتی صاحب، محرم میں ماتم، تعزیہ، سوگ کرنا کیسا ہے؟ تو جہاں تک بات ہے ماتم اور تعزیے کی، شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ ماتم کرنا، تعزیہ کرنا، یہ سب غیر اسلامی طریقہ ہے، اس سے دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام ان چیزوں سے بالکل منع کرتا ہے۔ اب سوگ ہے، اس میں سوگ کے تعلق سے شریعت کچھ چھوٹ دیتی ہے۔ سوگ کیا ہے کہ غم میں کچھ وقت جو ہے گزارنا، تو اس لیے شریعت جو ہے اس میں کچھ چھوٹ دیتی ہے کہ کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، وہاں گھر کے افراد جو ہے سوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حد جو ہے وہ 3 دن سے کم ہے۔ 3 دن یا 3 دن سے کم میں وہ لوگ سوگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یعنی اس سے زیادہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے، وہ عورت جتنے دن اس کی عدت رہتی ہے وہ پورا جو ہے عدت کا زمانہ سوگ کہلاتا ہے، تو صرف اور صرف عورت کو جو ہے لمبے عرصے تک سوگ کرنے کی اجازت شریعت کے اندر دی گئی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی جو ہے لمبے زمانے تک سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ماتم تعزیہ ہے، شریعت کے اندر یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے، اس سے اپنی زندگیوں کو بچانا بہت ضروری ہے۔
اور ویسے بھی محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ آتے ہی لوگ جو ہے غلط بدعات میں، رسومات میں، غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس مہینے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی ایک مہینے میں، بلکہ پوری زندگی اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا مسلمان پر فرض ہے. لیکن چونکہ محرم کے مہینے میں زیادہ بدعات ہوتی ہیں تو اس مہینے میں خصوصی طور پر اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے محرم کے تعلق سے ہی کہ مفتی صاحب محرم کو نحوست اور غم کا مہینہ سمجھنا کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں. اب جب اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے تو ہر مہینہ برکت کا مہینہ ہے. ان 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ نحوست، بے برکتی والا، غم کا مہینہ نہیں ہے. اگر کوئی مہینہ غم کا، نحوست کا، بے برکتی کا ہوتا تو اللہ اس کے لیے، اس کو انسانوں کے لیے کیوں بناتے؟ اللہ تو انسان کو بہتر چیز دیتے ہیں، اور انسان اپنے بارے میں جو سوچتا ہے اس سے بھی بہتر چیز اللہ انسان کو دیتے ہیں. تو پھر مہینے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ نحوست کا بنا دیا، 11 مہینے اچھے بنا دیے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے. تو اس لیے محرم کا مہینہ اور اسی طریقے سے دیگر دوسرے مہینے ہیں، ان میں سے کوئی مہینہ نحوست کا اور بے برکتی کا اور غم کا مہینہ نہیں ہے. ایسا سمجھنا بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے. اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے محرم کے تعلق سے ہی کہ مفتی صاحب بہت سارے لوگ محرم کے مہینے میں کالا لباس پہنتے ہیں، کالا جھنڈا اپنے گھروں پر لگاتے ہیں، شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، حلیم وغیرہ بنا کر تقسیم کرتے ہیں، کھچڑی وغیرہ بنا کر لنگر چلاتے ہیں. تو کیا یہ سب کام صحیح ہے؟ تو محرم کے مہینے میں خاص کر ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کالا لباس یہ شیعوں کا ایک علامتی لباس ہے، اور محرم کے مہینے میں وہ لوگ بہت اہتمام کے ساتھ کالا لباس پہنتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ بھئی یہ غم کا مہینہ ہے. اور غم کا مہینہ بھی کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اب اس کی طرف ایک نظر کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بعد میں ہو رہی ہے، لیکن محرم کا مہینہ کب سے؟ جب سے دنیا چل رہی ہے تب سے محرم کا مہینہ ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کی فضیلت کم نہیں ہوتی. محرم کے مہینے کو نحوست نہیں کہا جا سکتا. محرم کے مہینے میں کالا لباس پہننا، غم کی وجہ سے کالا جھنڈا اپنے گھروں پہ لگانا، یہ سب چیزیں محرم کی وجہ سے نہیں کی جا سکتی. شریعت کے اندر یہ سب چیزیں بالکل ناجائز اور حرام ہیں. اب اور ایک بات آتی ہے شربت کی سبیلیں لگانا اور کوئی خاص کھانا وغیرہ بنا کر تقسیم کرنا. تو اگر کوئی بندہ ایسے ہی تقسیم کر رہا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہاں کوئی بندہ اس نیت سے تقسیم کرتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور اس مہینے میں شربت کی سبیلیں لگانا، حلیم، کھچڑی وغیرہ بنا کر تقسیم کرنا ضروری ہے، تو یہ عمل اس کے لیے ناجائز اور حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ شریعت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. جو چیز شریعت میں نہیں اس کو ضروری سمجھنا، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ چیزیں حرام ہیں. تو اس لیے کالا لباس پہننا محرم کے مہینے میں، اپنے گھروں پر کالا جھنڈا وغیرہ لگانا، شربت کی سبیلیں، حلیم اور اسی طریقے سے کھچڑی وغیرہ بنا کر یا پھر کوئی خاص کھانا وغیرہ بنا کر تقسیم کرنا محرم کے مہینے میں اس نیت سے کہ بھئی اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ کام سب جو ہے ضروری ہیں. تو یہ شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے.
اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو پورا سال ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا، حفاظت رہے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ تو سوال میں جو کہا گیا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ، اصل میں حضرت شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، اللہ حضرت کے قبر پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، تو حضرت جو ہے کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کتاب جواہر الفقہ، یہاں جو کتاب موجود ہے یہی وہ کتاب ہے، اس کے دوسری جلد میں صفحہ نمبر 180 پر 5 185 صفحہ نمبر میں حضرت نے لکھا ہے، اور وہ جو لکھا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل اور اس کی برکتیں، اس عنوان سے جو ہے یہ بات وہاں لکھی ہوئی ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے تو اللہ سال بھر اس کی جو ہے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ کسی حدیث سے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، تو کوئی بندہ اس کو نفل سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے شریعت میں۔ اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے، وہی مسئلہ یہاں بھی آئے گا کہ شریعت کے اندر ایسا کام جو کہ شریعت کے اندر ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے ناجائز ہے۔ تو یہ جہاں تک یہ بات ہے برکت کی، وہ ایک نفلی بات ہے، بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، ایک عمل ہے، تو اس کو اسی حکم میں، اسی جو ہے جگہ رکھ کر اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جو ہے برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں جو ہے 10ویں تاریخ کہا گیا ہے، 10ویں تاریخ نہیں ہے اصل میں، وہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، چونکہ وہ جو کہ گزر چکی ہے، 10ویں تاریخ کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دونوں ایک ہی شخصیت ہیں یا الگ الگ؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، اور وہی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ایک آدمی جو ہے شکیل بن حنیف، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں، تو یہ جو ہے غلط بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت امام مہدی میں بہت فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور حضرت امام مہدی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، بس خلیفہ بنیں گے مسلمانوں کے۔ یہ نبی اور رسول نہیں ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی تبع تابعی بھی نہیں ہیں، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، اور اللہ ان کو خلافت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک فرق دونوں میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ اب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو دیکھیں گے تو ان کے بارے میں صاف جو ہے حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان سے ہوں گے، ان کی اولاد میں سے ان کا شمار ہوگا، اور وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے قیامت کے قریب۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان کا نام عیسیٰ، اب یہاں ان کا نام محمد، ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، اب یہاں جو ہے حضرت امام مہدی کا، مہدی کے والد کا نام عبداللہ کہا گیا، وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے
یہ امت محمدیہ کے افراد میں سے ایک فرد اور قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، مدینے میں یہ پیدا ہوں گے، تو اس لیے فرق ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک فرق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر اتریں گے اور حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے۔ پیدا ہونے میں اور اترنے میں بہت بڑا فرق ہے، تو اس لیے کچھ فرق ہیں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، دونوں کو ایک سمجھنا بالکل غلط ہے۔ حضرت امام مہدی امت محمدیہ کے ایک فرد، ایک مسلمان، اللہ خلافت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ماں باپ دونوں سے پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد، ان کے ابا کا نام عبداللہ، یہ مدینے میں پیدا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، یعنی تقریباً 600 سال پہلے ہو چکی ہے، وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب وہ آسمان سے اتریں گے، یہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ تو یہ اور بھی بہت سارے فرق ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، حضرت امام مہدی الگ ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں محرم کے تعلق سے کہ مفتی صاحب محرم میں لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، تو وہ روزہ محرم میں کب رکھیں؟ حدیث میں دیکھیں گے تو محرم کا پورا مہینہ روزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں ضروری جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ۔ لیکن ہمیں جو ہے حکم یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملاؤ یا 11 تاریخ کا روزہ ملاؤ، ایک روزہ مت رکھو، اس لیے کہ یہود بھی ایک روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ان کے ہمارے درمیان فرق ہونا چاہیے، وہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزہ رکھیں گے، 10 تاریخ کے ساتھ 9 کا روزہ ملائیں گے یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملائیں گے۔ تو اس بار جو ہے یہ تاریخیں آ رہی ہیں 9، 10، 11، ہفتہ، اتوار، پیر۔ اتوار کا روزہ ضروری ہے، یعنی کہ ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، بلکہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ اتوار کو ہوگا۔ اب اتوار کے روزے کے ساتھ ہفتے کا روزہ ملاؤ یا بعد میں پیر کا روزہ ملاؤ، آپ کی مرضی، لیکن اتوار کا روزہ اصل روزہ ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ زیادہ کریں۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب موبائل میں تلاوت سنتے وقت سجدے والی آیت آ جائے تو کیا سجدہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی سجدے والی آیت جس کو سن کر سجدہ سننے والے پر واجب ہوتا ہے، پڑھنے والے پر بھی واجب ہوتا ہے، وہ کب؟ جبکہ پڑھنے والا سامنے ہو۔ موبائل کے ذریعے سے یا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے اگر کوئی سنتا ہے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ اب یہاں اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ موبائل میں اکثر جو ہے ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو کہ پہلے سے ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہیں، ریکارڈ ہونے کے بعد میں وہ ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو ایسی ویڈیوز کے بارے میں یا پھر جو ہے MP3 کے بارے میں آڈیو جو ہوتا ہے پہلے سے ریکارڈ ہو چکا تھا، وہ اگر ہے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کہیں لائیو آ رہا ہے، آن لائن قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، تو ایسے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سجدے والی آیت آ جائے، یہاں فقہا کی 2 جماعتیں بنتی ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ بھئی لائیو آ رہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، پھر بھی وہاں وہ آڈیو، وہ ویڈیو جو ہے قید ہو کر کچھ سیکنڈوں کے لیے بعد میں جو ہے وہاں ریکارڈ وہ جو ہے
نشر ہوتا ہے، وہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بھی جو ہے وہی جو پہلے سے ویڈیو بنی ہوئی ہے یا MP3 آڈیو ہے، اس کو سننے پر جس طریقے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے لائیو ویڈیو دیکھنے پر سننے پر بھی سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دوسری جماعت فقہا کی کہتی ہے کہ بھئی MP3 یا پہلے سے اپلوڈ کی گئی ویڈیو میں اگر سجدے کی تلاوت آ رہی ہے تو وہ آیت سن کر ہمارے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن لائیو اگر کہیں سے ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے اور اس میں سجدے والی آیت آتی ہے تو اس پر سننے والے کے اوپر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے بہتر شکل یہ ہے، احتیاطاً لائیو اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم آڈیو سن رہے ہیں، تو اس میں سجدے والی آیت آ جائے تو احتیاط یہ ہے کہ سجدہ کر لیں، بہتر ہے یہ۔ ہاں اگر پہلے سے ویڈیو اپلوڈ ہو گئی یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں یا پھر کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے پہلے سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، اپلوڈ ہو چکی ہے، تو ایسے ویڈیو کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد سجدہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ اس میں اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی پڑھانے والا استاذ سبق سنتا ہے اپنے شاگرد کا، اور وہ سبق جو ہے سنانے والا سنا رہا ہے۔ اب یہاں نہ ہی ویڈیو کا کوئی مسئلہ آتا ہے، نہ ہی جو ہے آڈیو کو کوئی مسئلہ آتا ہے، یہ پہلے سے ریکارڈ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی لائیو اس کو جو ہے اپلوڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ فون کے ذریعے سے استاذ ایک جگہ، شاگرد ایک جگہ ہے، تو ایسی صورت میں سجدے والی آیت شاگرد پڑھ دیتا ہے تو استاذ کے لیے ضروری ہے کہ استاذ کیا کرے، سجدہ کر لے، یہاں جو ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے عاشورے کے تعلق سے کہ مفتی صاحب بہت سارے لوگ بیانات میں کہتے رہتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہے، بہت سارے علماء کے بیانات میں نے سنا ہے کہ یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر کوئی بندہ خرچ میں اضافہ کر دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے روزی میں پورے سال میں برکت دیں گے۔ یہ حدیث بہت سارے علماء بیانات میں بولتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسی کے ضمن میں غریبوں کو اور اسی طریقے سے مدرسے کے طلباء کو اچھا کھانا کھلانے سے، ان پر خرچ میں اضافہ کرنے سے بھی کیا ہم کو یہ برکت ملے گی؟ تو جہاں تک حدیث کی بات ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب غریبوں کا بھی ہم لوگ خیال کرتے ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا بھی ہم لوگ خیال کرتے ہیں، اور چونکہ کرنا بھی چاہیے، اسلام ہمیں اسی کا حکم دیتا ہے، اسی لیے اسلام کے اندر صدقے کا جو ہے حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، قربانی کا حکم دیا گیا۔ یہ سب کیوں مالی عبادتوں کا حکم دیا گیا؟ تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے، اور وہ بچے، وہ طلباء جو اپنا گھر بار چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے کچھ ان کے لیے سہولتیں ہو جائیں۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کے اضافے کے ساتھ ساتھ غریبوں پر خرچ کرتا ہے یا مدرسے میں پڑھنے والے طلباء پر خرچ میں اضافہ کرتا ہے، تو جس طریقے سے وہاں ہم کو جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے پر جو فضیلت مل رہی ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے غریبوں پر اور اسی طریقے سے مدرسے کے طلباء پر خرچ کرنے سے وہ فضیلت یا اس سے بھی زیادہ ہم کو جو ہے فضیلت ملے گی، چونکہ مدرسے میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدرسے میں آ کر پڑھے ہوئے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کی مدد کرے تو اللہ کیوں مدد کرنے والے کی زندگی میں برکت نہیں دیں گے؟ ضرور انشاءاللہ اللہ برکت دیں گے، اس پر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ عاشورے کے دن مدرسے کے طلباء پر خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اور بھی زیادہ برکت دیں گے۔ کرنا بھی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب
موبائل پر نکاح ہوگا یا نہیں، یعنی کہ موبائل کے ذریعے سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے۔ موبائل کے ذریعے سے نکاح جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ کیا ہے شرط؟ کہ ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول ہو۔ اب ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو درمیان میں واسطہ موبائل کا کیا، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے، یہ نکاح کے لیے شرط ہے۔ تو اگر کوئی بندہ، لڑکا جو ہے ہندوستان میں ہے، لڑکی جو ہے سعودیہ میں ہے، یا لڑکی ہندوستان میں ہے، لڑکا جو ہے سعودیہ میں ہے، اب نکاح کرنا چاہتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، تو اس وقت شرط یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک وکیل مقرر ہو جائے۔ لڑکا وہاں سعودی میں ہے، اب یہاں لڑکے اور لڑکی کی طرف سے ایک وکیل مقرر ہو گیا نکاح کے لیے۔ اب یہ وکیل کیا کرتا ہے، مجلس میں، ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول ہو جائے تو لڑکے کے طرف سے یہ وکیل جو ہے نکاح کو لڑکے کے نام سے قبول کرتا ہے۔ اگر یہ شرط پائی جائے تو پھر جو ہے موبائل کے ذریعے سے نکاح جائز ہوگا۔ اگر ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے موبائل کے ذریعے سے ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول نہیں ہو سکتا۔ لڑکا کہیں دوسرے ملک میں ہے، لڑکی یہاں موجود ہے، ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہونے کا مطلب شوہر یعنی لڑکا اور اسی طریقے سے لڑکی اور اسی طریقے سے گواہوں کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے، یہ ہے۔ اب چونکہ آج کل نکاح کا طریقہ ایسا ہے کہ لڑکا مجلس میں موجود رہتا ہے اور دو گواہ موجود رہتے ہیں، لڑکی موجود نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے نکاح میں ایک وکیل مقرر رہتا ہے۔ وہ وکیل لڑکی کی طرف سے رہے گا، لڑکی مجلس میں نہیں رہے گی بلکہ کہیں باہر جو ہے یا پھر اسی گھر کے کسی ایک کمرے میں رہے گی، یا اسی جو ہے فنکشن ہال کے الگ کمرے میں رہے گی، یا مسجد میں نکاح ہو رہا ہے تو لڑکی گھر میں یا فنکشن ہال میں رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے آج کل چل رہا ہے۔ تو لڑکی اور لڑکا اور دو گواہ ایک مجلس میں ہو تو وہاں جو ہے ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ اب چونکہ پردے کا مسئلہ رہتا ہے تو اس لیے لڑکی الگ رہتی ہے، تو لڑکی کی طرف سے ایک وکیل مقرر رہے گا، وہ وکیل کیا کرے گا، لڑکی کی طرف سے نکاح قبول کرے گا۔ تو اسی طریقے سے آن لائن اگر کوئی بندہ موبائل کے ذریعے سے نکاح کرنا چاہے تو لڑکے کا ایک وکیل مقرر ہو، وہ وکیل اس مجلس میں موجود رہے، دو گواہوں کے سامنے، اور ایجاب و قبول ہو تو ایجاب و قبول لڑکے کی طرف سے جو وکیل مقرر ہے وہ وکیل سنے اور لڑکے کی طرف سے اس نکاح کو قبول کر لے۔ اگر اس طرح ہو تو موبائل کے ذریعے سے نکاح جائز ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے، آخری مسئلہ ہے کہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب دجال قیامت کے قریب آئے گا، اس کا ذکر جو ہے کتابوں میں موجود ہے، حدیثوں میں ہے، بیانات میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دجال انسان ہوگا یا جنات؟ یعنی کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ دجال انسانوں میں سے ہوگا یا جناتوں میں سے؟ تو دجال جو ہے وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق میں ہے، تو وہ جنات نہیں رہے گا بلکہ انسان ہی رہے گا، انسانوں میں ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے اور انسان ہی بن کر وہ آئے گا۔ دجال جنات یا پھر کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہے، لیکن بڑا خبیث ترین انسان، اور اس کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، صحابہ کو حکم دیا ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ تو دجال انسان ہی رہے گا لیکن بڑا خبیث ترین انسان، تو اس لیے اس کے شرارت سے اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آج کے کچھ مسائل تھے جن کے جوابات میں نے مختصراً دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر کام قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے، سوال کرنا چاہتے ہیں
تو آپ لوگ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے سوال کریں، یا پھر جو ہے اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے دیا جا رہا ہے، تو اس نمبر پر آپ جو ہے میسیج کریں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش ہم جواب دیں گے۔ اگر کوئی جو ہے رازدار مسئلہ ہے تو اس کو جو ہے رازداری کے اندر رکھ کر ہی اس کو جواب دیا جائے گا۔ راز کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو ہے ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ بہت رازداری کے ساتھ سوال کرتے ہیں، اور وہ مسائل بھی بہت چھپا کے جو ہے سوال کیا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے۔ تو ایسے مسائل ہم لوگ جو ہے ویڈیو کی شکل میں دوسروں کے سامنے نہیں لاتے۔ تو جو مسائل جو کہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، ایسے مسائل ہی ہم جو ہے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو آپ مطمئن رہیں، آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ بے خوف ہو کر اطمینان سے آپ جو ہے سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔